بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء واجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. توحید باری تبارک و تعالیٰ سے متعلق سورہ کی ابتدا سے، یعنی سورہ ابراہیم کی ابتدا سے یہ آیاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اب اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کی ان آیتوں سے پہلے 3 آیتیں گزری ہیں جس میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق حکم باری تعالیٰ کی اتباع فرمانبرداری میں اور دنیا کی آنے والی رکاوٹوں میں، شدائد اور مشقت و مصیبتوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع فرمانبرداری کے اوپر کیسے قائم اور باقی رہے، آپ سے متعلق کئی نمونے کلام پاک میں سورہ بقرہ سے اس کی ابتدا چلتی ہے، کئی پہلوؤں کا تذکرہ چلا۔ سورہ ابراہیم میں اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم بھی ہے۔ اس میں خاص پہلو انسان کا دل سے لگاؤ اولاد پر، گھر والوں پر کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں جب فطری تقاضے جو انسان کی عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھے ہیں، مثلا جوانی کی عمر 15 سال کے بعد سے 40 سال تک عام طور پر، اس کے بعد والی کیفیتیں استثنائی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ صاحب نسل ہو سکتا ہے، اس کی نسل کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، باپ بن سکتا ہے، ماں باپ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیفیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً بڑھاپے میں، اس کے بعد خاص طور پر بڑھاپے میں، بڑھاپا بھی جب 100 سال کے آس پاس اور آگے بڑھ جائے اور اولاد سے محروم رہے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے دعا بھی ہو، درخواست بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ساری کائنات کے نظام کو ایک اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا ہے جو ایک فطری نظام ہے۔ فطری تقاضوں کی تکمیل بھی پوری ہو جائے، اس کے باوجود بھی ان نعمتوں سے محروم رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک پہلو، کئی پہلوؤں کا تذکرہ ذکر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں بے آب و گیاہ، جہاں پانی، نہ گھاس، نہ انسان، نہ رہنے کے لیے سایہ، اس جیسے آزمائش والے مرحلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرحلے سے بھی گزارا۔ کئی مراحل ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ذکر تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، اور وہی سبق اس امت کو دیا گیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس دنیا میں انسان کو وجود بخشنے اور اس زمانے کا ایک حصہ جس کو اس کی عمر کہتے ہیں، اس کا تعین بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں جتنی اس کی عمر ہے، اس کو رہنے کے لیے جتنی نعمتیں درکار ہیں، سبھی انتظامات فرماتے ہیں، لیکن اس عمر کے اندر، اس دوران میں انسان کی زندگی اور وجود کے مقصد کو بار بار قرآن واضح کرتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے،
یوں ہی تم پیدا ہو گئے نہیں ہو، یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، گزرنے دو، ایسا سمجھنا نہیں ہے۔ زندگی کو گزارنا ہے، جینے کا ڈھنگ ایک سلیقہ ہے۔ دین اسلام صحیح ڈھنگ اور صحیح سلیقے کو سمجھنا، اختیار کرنے کا نام دین اسلام۔ اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں۔ تو اس امت کو بھی ایک ہی حکم ہے کہ تم کو صرف اور صرف جو حیات دیے ہیں، پوری زندگی کے دوران جو کچھ بھی تم کرتے ہیں اس میں کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم اور باقی رہنے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے ہیں۔ بس اس آزمائش والے مرحلے سے گزارنے کے لیے یہ حیات دی گئی ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی ہیں سبھی وہ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے ہیں نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی کبھار کرنے کا نام سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کر لیا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غفلت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی رکاوٹیں بڑھا دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اس کی اصلاح کرنے پر سدھار دی جاتی ہیں اور زندگی سدھر جاتی ہے۔ تو جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو نیک بندے ہیں ان کو بھی ایک سبق سکھانا، بتانا، بلکہ وہ لوگ سب سے زیادہ مقصود مطلوب ہیں حکم خداوندی کی۔ اس لیے کلام پاک کی ابتدا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدی للمتقین، ان چیزوں سے جڑے رہنے والوں کے لیے خاص طور پر سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ورنہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر انسان کے لیے، سب کو ایک راستہ بتانے کے لیے کون کتنا اور کس قدر کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضاحت کی طلبی کے اوپر ثواب کتنا ملے گا کا تعین تمہارے عمل کرنے کے طریقے کے اوپر ہے، اور اس میں تم نے کتنا اہتمام کیا ہے، کس قدر مشقت اٹھائی ہے۔ فرمایا اجرک علی قدر نصابک، تمہیں جو اجر ملے گا تمہارے کیے جانے والے عمل میں کس قدر مشقت، تھکان، اہتمام، جد و جہد کا تم نے اہتمام کیا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اس کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نمونہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہہ کر یہ فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائش والے مرحلے سے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر سب سے زیادہ مشقتیں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مشقت کے مرحلے سے مجھے گزارا۔ اس امت کو بھی وہی سبق دیا گیا، اس واقعے کے اندر یہ ہے۔ تو آج کی اس آیت میں یہ پہلو ختم ہوتا ہے جو سلسلہ چل رہا تھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ آج کے ان 3 آیتوں میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ بہت تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، میں اس کی خوب تعریف حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ واقعے کے ضمن میں اس امت کو سبق پڑھانا ہے، سکھانا ہے، ہر چیز کو عطائے خداوندی جانو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے بجا لانا، اور شکر بجا لانے کے طریقے کے اندر صرف دعائیں الفاظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک عمل ہے، جد و جہد ہے۔ مجھے انتہائی بڑھاپے میں، جبکہ بوڑھا باپ نہیں بنتا، فطری تقاضوں کے لحاظ سے شادی کر سکتا ہے، شادی کے تقاضوں کی تکمیل بھی کر سکتا ہے،
فطری نظام میں باڈی کے اندر باپ بننے کے جو جرثومے ہوتے ہیں، ہمارے عربی میں جرثومہ کہتے ہیں، ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں باقی فارمیلٹیز رہتی ہیں۔ آپ اور آپ کی بیوی بھی 99 برس کی عمر کے ہو گئے آپ، یہ کم سے کم روایت کا ذکر ہے، جبکہ 120 برس کے ہو گئے آپ۔ چلو ایک روایت میں 99 برس، ایک میں 100 برس، ایک میں 120 برس، چلو کم سے کم عدد کو لے لو، 99 برس کے بوڑھے۔ بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ یاسین میں وضاحت ہے، وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی ہر چیز کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، الٹا یوں سمجھو کہ جیسا بچہ تھا ویسے کیفیت ہو جاتی ہے، اچھا خاصا بدن بھی سکڑ جاتا ہے، ہڈیاں پتلی ہو جاتی ہیں، کئی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسا بدن بڑا تھا گھٹنے لگتا ہے، الٹا چلتا ہے، پیدا ہونے اور بڑھتے ہوئے آگے گیا تھا، پھر گھٹنے لگتا ہے، سکڑنے لگتا ہے۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 99 برس کے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ بنایا۔ حضرت حاجر علیہ السلام سے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر وہ آزمائش والے مرحلے سابق آیاتوں میں ذکر کر دیے گئے۔ اللہ نے آزمائش والے مرحلے میں ان کو لے جا کر فلاں جگہ، یعنی کعبے کی جگہ چھوڑنے کا، کعبے کا وجود میں آنے کا، اور جس کا سلسلہ آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رکھے گا، اللہ جب تک چاہے باقی رکھے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جب جس وقت کے اندر استطاعت اور طاقت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے مقدس معظم مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی تاخیر نہ کرے، فوراً جا کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم کرنا چاہو، کرنے کا ارادہ کرو، کرنے کی تمنا رکھے، اسباب پیدا کر لیے، لیکن جا نہیں سک رہے ہو، تمہیں روک دیا گیا۔ روکنے والا کون ہے؟ زمانہ۔ زمانہ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ مملکتیں، حکومتیں، واقعات، حادثات، جنگ و جدال، راستے کی رکاوٹیں، تمہیں تمہارے ملک سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے، سفر کے راستے خطرناک ہو جائیں، نکلنا چاہتے ہو نکل نہ سکو۔ اللہ کا گھر اپنی جگہ ہے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بلکہ رکاوٹیں ہیں آج بھی دنیا میں کئی ممالک کے اندر، وہاں اسلام سے جڑے افراد ہیں، تعداد میں کم ہیں، وہاں کی مملکت ان کو اجازت نہیں دیتی، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ بعض بڑے میں بڑے ممالک اجازت دیتی ہے تو گنتی کے چند افراد کو دیتی ہے، انتظار کرتے 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 ان کی زندگیاں تمام ہو جاتی ہیں، ان کا نمبر آتا نہیں۔ اپنے ماحول سے ہٹ کر سارے دنیا کے عالم کے ماحول کے اوپر غور کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اتنا آسان کر دیا کہ بھلے آپ ساری دنیا کا سفر نہ کریں، ساری دنیا کی سیر و سیاحت مطالعے کے طور پر، معلومات کے طور پر، مشاہدے کے طور پر ایسے اسباب آسان کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ انسان اپنے ذوق اور شوق کے لیے یہ فنی جدید آلے استعمال کرتے ہوئے اپنے ذوق کی تکمیل کر رہا ہے، ایمانی ذوق کی تکمیل و تعمیل کے اندر پیچھے لگا ہوا، پیچھے نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے۔
الغرض پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو 99 برس کے بعد ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سطح کی خوب حمد و ثنا بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے کو نعمت دے رہا اس کا شکر بجا لانا، کیسے بجا لانا، نہ صرف بجا لانا ہے، پھر اس کے دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نعمت کے طور پر اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعلیم دینا، تربیت کرنا، دینی طور طریقے کے اوپر خود قائم رہنا، اس کو قائم اور باقی رکھنا۔ کیا ہے دین کا طور طریقہ؟ دنیا کی کسی چیز سے اسلام منع نہیں کرتا، طریقہ ڈھنگ اور سلیقہ بتاتا ہے۔ جینے کا یہ طریقہ ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے، کمانے کا یہ طریقہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، کسی ایک چیز سے بھی نہیں روکتا، اس میں آنے والے غلط طریقے سے، غلط فکر سے روکتا ہے۔ ساری دنیا حوالے کیا ہے تو اس کو جائز قرار دیا، اس میں غلط طریقہ، غلط فکر، ڈھنگ، یہ شیطانیت ہے، اسے منع کیا۔ جب 99 برس کے ہیں آپ، اس اولاد عطا ہوئی مراحل سے گزارے، پھر ایک مرحلے میں امتحان لیتے ہوئے ٹھیک ہے اتنا لاڑ پیار ہو گیا آپ کو اس بچے سے، ذبح بھی کر دو، ذبح بھی کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قدرت نے وہ نظام بتایا، آپ نے تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی، بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، بلکہ بیٹے نے درخواست کیا کہیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں ابا جان، آپ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیے۔ ذبح کرنے کے لیے پوری طرح تیز چھری کو اختیار کیا، گلے پہ رکھا، پھر آیا، پورا محسوس ہوا کہ کٹ گیا ہے، ذبح ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اے ابراہیم آپ سے ایک امتحان لینا تھا، آپ امتحان میں پورے کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کئی مراحل کی آزمائش میں لے کے نکلے، پھر جب دیکھے سب کچھ ہوتا ہوا سمجھ میں آیا، نہ گردن کٹی، نہ ذبح ہوئے، انتظام کرتے اللہ نے فرمایا ایک مینڈا ہم آپ کے لیے پیش کر دیے ہیں، اس جان کے بدلے میں مینڈے کی قربانی دے دیجئے، اور اس کو اللہ نے عبادت کے طور پر قیامت تک لے مسلمانوں کے لیے عید میں قربانی کو واجب کر دیا۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو اللہ کا منشا تو ہے کہ اپنے اولاد میں سے کسی کو لڑکے کو ذبح کرنا لازم ہوتا۔ الغرض سبق دے دیا گیا کہ جب حکومتوں کو ذبح ہو جانے کا، کٹ جانے کا، مر جانے کا، ایمان کے پہلو سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹو گے، نہ مال کی پرواہ کرو گے، نہ نوکریوں کی، نہ زندگی گزارنے کی، نہ اسباب کی، نہ دکان کی، نہ تجارت کی، فلاں، بلکہ آخری مرحلہ جان دینے کی پرواہ نہیں کرو گے، یہ فکر کے ساتھ گزارو گے۔ یہ کہنا بیان کرنا میرے لیے بھی آسان ہے۔ آزمائش کے مرحلوں کے اندر ایمان کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو، استقامت ہو، تو ہی وہ بندہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بناتے ہیں، اکثر کو، بعض کو نہیں بناتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی ذکر کرتی ہے۔ تو تمام آبا یعنی والدین جو ماں باپ بننے کی عبادت جو حمد و ثنا کی شکل میں ہے، کیا وہ ادا کر رہے ہیں؟ کون کس نے کیسا ادا کیا، کیسا کر رہا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ان کو صرف کھلا کے پلا کے کچھ مال و دولت جمع کر دے کے حوالے کر کے چلے جانے کا نام زندگی ہے؟ وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے کے رکھا، بلکہ یہی وضاحت اگلے پارے میں آئیں گی۔ پھر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا،
ہمیشہ تاکید اور پابند کرتے جاؤ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور باقی رہنے کا۔ نماز سے مراد نماز کے بشمول دین کے تمام طریقے احکامات آ جاتے ہیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آنے والی رکاوٹوں پر صبر کرتے برداشت کرتے جم جاؤ، ٹک جاؤ۔ لا نسألک رزقا، کل روز قیامت ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کس کو کتنے مقدار میں کھلایا، کس قسم کا کھلایا، کتنے معیار کا کھلایا، کتنے مرتبہ پکارا، کتنے مرتبہ یہ کیا، اس بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ یہ معاملہ تو دینے کا رزق کا ہمارا ہے، تم چاہو تو دے نہیں سکتے، وہ تو ہمارا کام ہے۔ نانو نرزقک، ہم رزاق ہیں، رزق کا انتظام کرنے والے، اطاعت کرنے والے کو نہ کرنے والے کو، فرما بردار کو بھی نہ فرما، صاحب اولاد کو بھی جو صاحب اولاد نہیں ہے اس کو بھی۔ ہم نے رزق کے فیصلے تعین پہلے کیا، اس کے بعد روح ڈالی، اور دنیا میں انسان سب اسی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اے رب تیرا بڑی حمد و ثنا یہ ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا، چلو اسباب سے تھے فلاں تھے، ایسا ہوا تو ہوا، اللہ نے ہبہ کیا، بڑھاپا ہونے کے باوجود مجھے اسماعیل کو دیا، پھر اس کے بعد اسحاق کو دیا۔ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 112 برس کے تھے، حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوئے، تو گیا دونوں بچوں کے اندر قریب 13 برس کا فاصلہ ہے۔ اور پھر یہ ترتیب بھی بتاتی ہے، سب سے پہلے فرزند اسماعیل ہیں، ذبیح اللہ یہ ہے۔ اس کے بارے میں بڑی طویل تفصیلات ہیں، اس کو ذکر کیے بغیر کئی وضاحتیں ہیں، لیکن کہیں بھی کلام پاک میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، احادیث میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہے، ایسا نہیں ملے گا۔ اور آپ کے اولاد میں جملہ 8 لڑکوں میں سے 2 لڑکے اسماعیل اور اسحاق کی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ان سے چلا ہے، اس لیے یہ مشہور و معروف ایک عام مسلمان کی زبان پر بھی یہی 2 نام ہیں، بقیہ اور 6 لڑکے بھی ہیں آپ کے لیے دوسری شادی کے بعد۔ یہاں بھی جو ترتیب میں اسماعیل کو دیا پھر اسحاق کو دیا۔ سورہ صافات میں وضاحت ہے، ذبح کا تذکرے کے بعد پھر ہم نے انعام کے طور پر وبشرناہ اسحاق، ہم نے پھر حضرت اسحاق کی ان کو بشارت دی کہ اور ایک فرزند کے باپ بنو گے، چونکہ اس فرزند سے متعلق جڑے ہوئے سارے امتحانات میں آپ کامیاب ہو گئے، ہم آپ کو عطا کے اوپر ایک عطا اور ایک فرزند بھی دیں گے، حضرت اسحاق کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یہ بھی فرمایا آپ کی اتنی عمر ہونے کے باوجود بچے چھوٹے ہیں، آپ کا عام طور پر بڑی عمر میں کسی کو اولاد ہو، 99% سے زیادہ امکان ابھی بچہ چھوٹا ہی رہتا، بڑا ہونے لگتا ہے، کیونکہ باپ بوڑھا ہونے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے، ماں بھی مر جاتی ہے، بغیر ماں باپ کے بچے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی وہ پیار، وہ شفقت، وہ تعلیم و تربیت کی نگرانی، ان سارے سہولتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ صرف آپ کو یہ عمر میں اولاد دیے، بلکہ ہم آپ کو آپ کا پوتا یعقوب بھی عطا کریں گے، یعنی اس وقت آپ زندہ رہیں گے، آپ اپنی زندگی کے اندر دادا جان کہلاتے ہوئے اپنے پوتے کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، ساتھ رہیں گے۔ یہ اولاد خود ہوئی 100 سے 112 سال کے درمیان میں 2، پھر حضرت اسحاق بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ شادی ہوتی ہے، پھر ان کو اولاد ہوتی ہے، پھر وہ اولاد کا ساتھ بھی
جینے کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر اسماعیل ابراہیم علیہ السلام. عمر اچھی دی تھی، جتنی تھے تعین سے خطائی کرنا مشکل ہے، لیکن مشہور ہے کوئی 175 سال کی عمر میں. کل کے اخبار میں، آج کے اخبار میں ایک فرق کا ذکر آتے جا رہا ہے کہ کل بھی تھا، آج بھی تھا. 145 ایئرس کی تکمیل ہو گئی. وہ شہباز باقی ہے، قائم ہے، بات چیت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا اور ہضم کرتا بھی. صحابہ کے اندر بھی تھے. حضرت ولید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 145 سے 155 سال کا ذکر. صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی اختلاف کے 250 برس کی عمر آپ نے پائی. بلا اختلاف کے کہنے کی وجہ ہے کہ دیگر روایت میں آتا ہے کہ 650 سال کی عمر تھی ان کی. تھی نہیں تھی وہ بات اور ہے کہ 250 سال تک کم سے کم ان کی عمر رہی، یہ بات پکی ہے، سچی ہے. بغیر سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی ہواؤں پر، پرندوں پر، درختوں پر، چونٹوں پر، کیڑوں پر، ساری جنات کے اوپر ایسی حکومت عطا فرمائی. بی بی اب مشکل 53 سال زندہ رہے. نبوت ملتی 40 سال میں، 13 سال ہی کے اندر سب کچھ ہوا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنتے ہیں، صرف 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی مدت کے اندر ساری دنیا کے اندر پیام پہنچا دیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اللہ سے فرمایا کہ میرے اتنے انتہائی ضعیفی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو باپ بنا کر اسماعیل بھی عطا کیا، اسحاق بھی عطا کیا. اس کے بعد ایسا ہوا. دعا فرماتے تھے آپ، اللہ سے رجوع ہوتے تھے. اللہ نے دعا کو قبول کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کر کے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. ان ربی یقیناً میرا رب سمیع الدعا، اللہ کے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. مومن کے ایمان میں مضبوطی پیدا کروا دی گئی. چاہے دشوار سے دشوار حالات ہو، اسباب نہ ہو، تمہارا کام ہے اپنے رب سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. کبھی تمہارے منشے کے مطابق دعا کو چوکا تو قبول کر تمہاری زندگی میں عطا کر دیتے ہیں، یا وہ فوائد تمہاری ضروریت کو، نسل کو پہنچاتے ہیں. لیکن یہ تمہاری دعا کو عبادت کا درجہ بھی قرار دیتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اب یہ اہم معاملہ ہے. باپ بن جانا کمال نہیں ہے. اگر یہ کام ذمہ داری نہیں ہو سکتی تو باپ نہیں بننا اچھا ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو آپ شادی نہیں کرنا اچھا ہے. ایک بات کا تعین ہو جائے، کیا شادی کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ فرض بھی نہیں ہے، واجب ضروری نہیں ہے. شادی کرنا چاہیے کیا؟ تو شادی کرنا کیوں ہے؟ کرنا تو اس لیے کرنا ہے. ایک نئی ذمہ داری اپنے کندھے پر لینے کے لیے اور اس میں پوری جد و جہد جان توڑ لگا دے کر تربیت کرنے کے لیے خود خوف خداوندی رکھ کر اللہ کا بندہ بن کر ثابت کرنا اور وہ نمونہ اپنے اولاد کے سامنے پیش کرنا، اس کی تربیت اور تعلیم اپنی اولاد کو دینا. لیکن ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کے لحاظ سے اس کے لیے اسباب کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کی طاقت سے بڑا بستہ بھی دیتے ہیں. صبح صبح
ان کو گہری نیند سے اٹھاتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں، پھر آنے کے بعد بھی زیادہ آرام نہیں دیتے، ٹیوشن کو بھیجتے ہیں، فلاں فلاں کو بھیجتے ہیں۔ اسی میں تھوڑا وقت نکالنے کے لیے ہم نے کہا گھر پہ تم انتظام کرنا چاہیے، نہیں کر سک رہے ہو، جتنا بھی ہو سکتا ہے مسجد میں بچے کو بھیجو، قرآن سے مطالعہ، دین سے مطالعہ، تمام پورا دین نہ صحیح، چند بنیادی چیزیں اس کو صحیح بتا دی جائیں گے۔ تو کہنے لگے یہ ٹریفک کے اندر بچوں کو مسجد تک بھیجنا یہ ہمارے لیے دشوار ہے، 2 4 6 8 10 کلومیٹر دور تک بچے کو اسکول بھیجنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں آپ۔ دکان کے غلے پہ بیٹھے ہوئے تو غلے کو چھوڑ کر یا دکان کو بند کر کر اسکول کے بچے کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول سے لانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ کہاں سے کروں؟ وہ بھی ایک تعلیم ہے، یہ ساری تعلیم کے اوپر اپنے رب کی شناخت ہونا، زندگی کا مقصد کی حقیقت ہونا، اس کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر بھی ہم ہاتھ اٹھا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ساری مشقتیں ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے، زندگی کے اسباب میں کمی نہیں ہونا، کھانے پینے میں کمی نہیں ہونا، کھانے پینے کے آنے والی چیزوں میں کمی نہیں ہونا، زمانے کے حالات میں بھی ایسے حالات نہیں ہونا جو ہم کو خوف کی، پریشانی کی جیسی صورتحال پیدا نہیں ہونا، اور جو کرنا ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور پر انبیاء نے بھی کر کے بتایا نمونے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ربی اجعلنی، اے میرے رب تو مجھے کر دے تھے، یعنی زندگی کے کسی پہلو میں اس سے ہٹنے نہ پاؤں، توفیق دے، ثابت قدم رکھ مجھ کو، نماز کا پورا ادب و اہتمام کے ساتھ اس کو قائم اور باقی رکھنے والا مجھے اسی کیفیت پر باقی رکھ، اور پھر میری اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد بھی ایسی ہی رہے، اسی غرض کی تکمیل کے لیے تو نے باپ بنایا، اولاد دی، مجھے اس پر قائم رکھا، میں نے تجھ سے دعا فرمائی، تو نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ طلب اور تڑپ یہ رکھو جب تک نسل کی نسل، نسل کی نسل، اور ضروریت اسی کو کہتے ہیں، وہ نیکوکار رہے گی، اللہ کو پہچاننے والی رہے گی، وہ ہاتھ اٹھا کر اگر دعا بھی نہ کرتے ہو تمہارے حق میں تو تمہارے حق میں دعا ہے، تمہارے لیے، تمہارے باپ کے لیے، باپ کے باپ، 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 اگر خلاف کرتے ہو بد دعا ہے، یوں کہو یہ سال عذاب ہے تمہارے لیے، تمہارے باپ کے لیے، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ کے لیے۔ دوسروں کا بوجھ ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالتے، یہ وضاحت ہے۔ نیکی کرنے پر انہوں نے کیوں منع بچہ، تم نیک تھے، تمہارے پاس کیسے آئی، تمہارے اوپر والوں نے تمہاری تربیت کی، پورے نہیں نکلے، ٹھیک ہے پورے نہ نکلے، فلاں فلاں، تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ تم اس کا ہمیشہ نماز کو قائم، باقی اس نماز کو قائم ایک بڑا سبجیکٹ ہے، پہلے اس کی وضاحت گھنٹوں تک چل سکتی ہے، قرآن نے جو طریقہ بتایا، یعنی وقت کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ میں جب چاہے پڑھ لوں گا، میں روزانہ عادت ڈال لوں گا، چلو اب نکلیں گے، قاعدہ مل جائے گا، دوسری رکعت مل جائے گی، تیسری رکعت مل جائے گی، یہ غلطیاں ہیں۔ یہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہے لینا دینا، جو نہیں کرنے والے، غفلت والے، ان کے لیے تو تعلیم کی، ان کے لیے تو بہت سی وضاحت تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو کرنے والے ہیں، وقت نکال ہی رہے ہیں، تو اس میں ذرا اہتمام کرتے کیوں نہیں، منشا خدا بندی کی تکمیل کرتے کیوں نہیں۔ منافقین بشکل مسلمان، اسلام کا رنگ، اسلام کی روح، اسلام کی جان صحیح معنی میں نہیں، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، پھر بھی آخرت کا خوف نہیں، یہ منافق کہلاتے۔ غلطی وہ کی
لیکن پابندی کے ساتھ دین پہ مضبوطی سے قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہیں، دیکھو مسلمان تم ایسا نہیں کرنا۔ سورہ صف میں لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا ایمان، ایسی بات کہنا نہیں جو کرتے نہیں، جو زبان سے کہتے ہیں وہ تمہاری عمل کا نمونہ ہو، تمہاری زندگی ہونا۔ میں یوں ہی کہہ دیا تھا، ایسا نہیں، جو کہتے ہو وہی کرو، جو کرتے ہو وہی کہو۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ گالی گلوچ والی کیفیت بند، دوسرے بچوں سے سنے، اس وقت بچہ اس کو سن رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرتا طریقے، اس وقت تربیت کی ضرورت ہے، وہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے بچنے کا نام انسانیت۔ دیکھو لڑائیوں کا تذکرہ آتا نا، وہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ ایسی صورت کے اندر نرم رویہ اختیار کرنا۔ معاملات کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، دیکھو یہ معاملات کے اندر غلطی بھی ایسا نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو ماں باپ کا مطلب پوری طرح اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے لیے آپ پوری طرح معلم بننا، لیکچرر بننا، تربیت دینے والا ہونا، ہر فیلڈ کے اندر اصلاح کرنا اس کی۔ پھر یہ کر کے اپنے لیے مغفرت، اپنی اولاد، اپنی ذریہ آنے والوں کے لیے جب نیکی پہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کے اوپر موت دینا، ان کی مغفرت فرمانا، اے میرے رب تو مجھے معاف فرماتے، معاف شدہ تھے آپ۔ عقیدہ ایک ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم مانے محفوظ، شرک اور گناہ کی ہر چیز سے محفوظ، عصمت کے معنی حفاظت۔ ہر نبی، اور عقیدہ بھی دین ہے، ہر نبی پیدائش سے آخر سانس تک یہ معصوم ہوتے، زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کم سے کم 70 مرتبہ استغفار اللہ سے نہ کیا۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اللہ نے اعلان بھی فرما دیا سورہ فتح کی ابتدا آیت میں، غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ کوئی خطا نام کی چیز نہیں ہے پیغمبر، پھر بھی موت سے پہلے اشارہ دیا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے نبی آپ کا یہ مشن تقریباً ختم ہو گیا، اب آپ پوری طرح تیار رہیے، خالی استغفار پڑھتے رہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹھے گھر میں بھی استغفر اللہ شروع کیے، تو امہات المومنین میں سے سوال بھی کیا آج تک آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بار بار چلتے پھرتے بھی گھر میں بھی سب اب استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا میں کر رہا ہوں۔ امت کی تعلیم کے لیے، عام مسلمان کے لیے تو اور ضروری، غافل انسان کے لیے تو توبہ کر کے اس طرف پلٹنا اور ضروری۔ تو آپ کی دعا یہ ہے، کئی پہلو اس کے اندر، ایک نظریہ بڑا عام ہوتے جا رہا، مر گیا چھوڑ دو اس کو، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہاں سے نکال لیا کہ قرآن کی تمام جگہ آیاتوں کا کیا کرو گے؟ سورہ توبہ میں مضمون گزر چکا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے آپ، ان کے قبر کے پاس بھی نہیں ٹھہریں گے دعا کے لیے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں گے،
مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کریں گے. ہاں جب حکم رشتہ دار کی بات نہیں تھی، عام انسانوں میں سے جو غیر مومن ہیں ان کے لیے نہیں کرو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر کے پاس کھڑے رہ کر دعا فرماتے تھے. حاضرین سے کہتے تھے تم اس مردے کے لیے دعا کرو، وہ حساب و کتاب کے مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. پھر اسی سورہ توبہ میں وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. جو مومن نہیں ہے، بھلے تمہارا پکا گہرا دوست ہوتا کیوں نہیں، رشتہ دار ہوتا کیوں نہیں، باپ ہوتا کیوں نہیں، ماں ہوتے کیوں نہیں، بھائی ہوتا کیوں نہیں، اگر اسلام سے نکلا ہوا ہے ہرگز ہرگز اس کے مغفرت کی دعا نہیں کرنا. مردوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے، اس کو اس کی توفیق دے، دعا کرنا. بغیر اسلام کے مر گیا ہے، اب اس کے حق میں دعا نہیں. جب اس کے حق میں دعا نہیں ہے، کلیئر آ گیا، تو پھر دعا کس کے لیے ہے؟ اس سے ہٹ کر جو ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے. تو گیا مسلمان کا ہی کرنا ہے. آگے چلیں گے تو دعائیں سکھایا بھی اللہ نے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جتنے مومن بندے ایمان کے اوپر قائم باقی رہ کر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت تمام کو بھی معاف کر دے. میرے بابا میرے دادا شمرات نہیں ہیں، سارے مسلمان کے لیے. اب جو گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ان کے متعلق ذرا بھی کینہ کپٹ ہمارے دلوں میں باقی نہ رکھ. یہ الفاظ اس امت کو اللہ نے دعا سکھائی، بتلائی. پھر جب قریبی رشتہ دار کے بارے میں اہتمام کرنے لگے، اب وہ کیوں کر رہے ہو، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، یہ کہاں سے نکال لیا گیا مطلب. چنانچہ آپ دعا کرتے فرمائے، یہ دعا اور تفصیل کے ساتھ آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ الشعراء پارے 19 میں. یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. مجھ کو میری نسل کو نماز کا پکا پابند، صوم و صلاۃ باقی رکھنا. اے رب تو میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کو بھی. اور جب قیامت کا حساب و کتاب کا دن ہوگا تو اس دن ہم تمام کو تو معاف فرما دینا اللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ، یہ فکر لے کر اسلام کے دنیا کے سارے رشتے ناطے سے جڑ کر رہو. اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر کرو. پھر ایک دوسرے کی دعا کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ مضمون یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے آنے والی آیت سے آخرت سے، جب آخرت سے متعلق دعا تھی تو آخرت کا کچھ منظر پیش کرتے ہیں کیا ہونے والا ہے. ایمان کا ایک لازم حصہ ہے تاکہ ایک کیفیت مضبوط ہوتی جائے. اس مضمون کے بعد سورہ ختم.